اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کے ساتھ سلسلہ امامت پر بیان آپ کے سامنے جاری ہے۔ یہ ماہ ذی القعدہ اور اس کے بعد اب یہ ماہ ذی الحجہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں مسلسل معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت بھی ہے اور تاریخ شہادت بھی ہے۔ تو یہ ماہ ذی القعدہ کے بعد جب ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہوا ہے تو یکم ذی الحجہ شہزادی جنت صدیقہ طاہرہ بنت الرسول حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شادی کی تاریخ آخری تاریخ ہے یکم ذی الحجہ، لہذا ایک اچھی اور خوشی کی تاریخ تھی۔ لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ پھر تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج کی یہ تاریخ ایک معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ سفیر امام حسین علیہ السلام جو مقدمہ کربلا جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے۔ لہذا آج کی تقریر میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں وہ سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی جس کا نام نامی محمد ہے، لقب باقر العلوم۔ ہمارے ائمہ کے اسماء گرامی یہ اللہ کی طرف سے معین تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معصوم، ہر امام، ہر نائب کا نام بھی بتا دیا تھا، لقب بھی بتا دیا تھا، ولدیت بھی بتا دی تھی۔ جیسا کہ کتب احادیث میں یہ حدیث ملتی ہے ایک آیت کے ذیل میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جب قرآن مجید کے سورہ نساء کی 59ویں آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت تم پر واجب ہے اور رسول اور صاحبان امر جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تب آیت کریمہ جو آیت اولو الامر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس میں 2 اطیعوا آئے ہیں۔ ایک اطیعوا میں صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ایک اطیعوا میں ذات رسالت بھی ہے اور صاحبان امر کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ صاحبان امر کون ہے؟ نام نہیں ہے۔ اولی الامر منکم، جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ تو اب ہم میں کون صاحبان امر ہیں، اس کا ذکر کون بتائے، کون کرے، کون اس کی وضاحت کرے؟ ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام پر قرآن نازل ہو رہا تھا، پیغمبر ہی اس کی تفسیر کرنے والے ہیں۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ کو جانتا ہوں، آپ نے اللہ کی معرفت کرائی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا اس آیہ کریمہ میں 3 اطاعتیں ہیں، ایک ذات الہی کی اطاعت، ایک رسول یعنی آپ کی اطاعت، اور ایک صاحبان امر کی اطاعت۔ تو یہ صاحبان امر کون ہیں؟ اب یہ پیغمبر سے سوال کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کو حق ہے کہ وہ آیات قرآنی کی تفسیر کریں، آیات قرآنی کے مفہوم کو سمجھائیں، آیات قرآنی کے جو پیچیدہ مسائل و جملے ہیں ان کی وضاحت کریں۔ تو جب جابر نے یہ سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے ایک وضاحتی حدیث ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اے جابر، ہمارے بعد جو سب سے پہلا اولی الامر ہوگا اس کا نام علی ابن ابی طالب، دوسرا اولی الامر حسن ابن علی، تیسرے اولی الامر حسین ابن علی، چوتھے اولی الامر علی ابن الحسین، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو میرا 5واں نائب ہوگا، 5واں اولی الامر ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، لقب باقر ہوگا، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ یہاں پر پیغمبر السلام نے رک کر ارشاد فرمایا، اے جابر، وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، اور جب ملاقات کرنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ ہے عظمت ہمارے 5ویں امام علیہ السلام کی کہ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین اپنے جانشین، اپنے 5ویں جانشین کو سلام کہلوا رہا ہے۔ اے جابر، اس کے بعد جعفر الصادق، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور اس کے بعد اب پیغمبر یہاں پر رکتے ہیں۔ 11 اولی الامر کا ذکر کرنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ 12واں اولی الامر وہ ہوگا جس کا نام بھی میرا نام پر ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، اور وہ بحکم خدا غیبت اختیار کر لے گا، اس کی غیبت ہوگی، اور یہ طولانی غیبت ہوگی، لوگ گمراہ ہونے لگیں گے، لیکن بس اللہ نے جن قلوب کا امتحان پہلے لے رکھا ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ جابر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر اس زمانے میں جب آخری امام، آخری اولی الامر غیبت کے پردے میں ہوگا، لوگ اس سے کیسے فیض حاصل کریں گے؟ تو امام نے ایک مثال دی۔ اے جابر، اس کی مثال آفتاب جیسی ہے، جیسے آفتاب نکلتا ہے لیکن اس کے سامنے ابر آ جاتا ہے، لیکن ابر آنے کے باوجود بھی جس طرح سے لوگ آفتاب کی روشنی سے فیض حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے غیبت کا پردہ ہوگا، لیکن غیبت کے پردے سے مومنین کے قلوب اس ایمان کے نور سے روشن و منور رہیں گے، لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ بس عزیزوں، یہ 12 اولی الامر جن کا ذکر پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں کیا ہے جو جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، یہ نابع المعدہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اہل سنت کے عالم دین ہے علامہ قندوزی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے محدثین نے، شیعہ سنی دونوں نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ تخت خلافت پر آنے کے بعد یا حاکم بننے کے بعد لوگوں نے اپنے کو اولی الامر کہلانا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم عصمت کے درجے پر فائز ہیں یا نہیں، ہم منصوص من اللہ ہیں یا نہیں، ہم محفوظ عن الخطا ہیں یا نہیں، بس خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد لازمی تھا کہ مسلمانوں سے اپنی اطاعت کرواتے، تو اب اطاعت کس بنیاد پر کراتے؟ لہذا اپنے کو اولی الامر کہنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اپنے کو اولی الامر کہیں گے تو اطاعت اولی الامر کی خود بخود واجب ہو جائے گی۔
لیکن یہ عدل الہی کا تقاضا نہیں ہے کہ کسی ظالم جاہل ظلم کرنے والے کو اپنا اولی الامر تسلیم کیا جائے۔ دیکھنا پڑے گا کہ اطاعت مطلقاً واجب ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے۔ تو جس طرح سے اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے، اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک مقام نہیں، یہ تو ایک آیت پورے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں 3 اطاعتوں کا ذکر آیا ہے، ورنہ بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کرو رسول کی تاکہ تمہارے اعمال حق نہ ہوں۔ تو عزیزوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اگر کوئی صاحب اطاعت ہے جس کی اطاعت کی جائے، جسے قرآن میں اولی الامر کہا گیا ہے، تو وہ بھی رسول کی طرح سے عصمت کے درجے پر فائز ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنا رہنما انہیں مانتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں جو منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے معین ہے، جو محفوظ عن الخطا ہیں، جن سے خطا کا شائبہ نہیں، عالم ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا ہوا ہے۔ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام، باقر العلوم، جن کا لقب چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا، ظاہر ہے کہ یہ ہمارے 5ویں امام علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور یہ دور بنی امیہ کے زوال کا دور تھا، جب ہمارے 5ویں امام علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع ملا، علوم اسلامی کو پھیلانے کا موقع ملا، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے کا موقع ملا، لوگ آپ کے درس میں آنے لگے۔ پہلی درسگاہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مسجد نبوی کو قرار دیا، اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور اس سلسلے کو معراج ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے عطا کی۔ اب مسجد سے نکل کر عمومی عوام کے لیے، جس میں ہر مذہب و ملت کے افراد آتے تھے، شریک ہوتے تھے، امام نے مدینے میں ایک اوپن یونیورسٹی قائم کی۔ ہر علوم کو آپ نے تعلیم دیا، اور مختلف علوم و فنون آپ نے سکھایا، اور آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے۔ کوئی علم کیمسٹری کا جاننے والا علم کیمسٹری کا علم عطا کیا، کسی کو علم فقہ، کسی کو علم کلام، کسی کو علم تفسیر، کسی کو علم تاریخ، کسی کو علم جغرافیہ، کسی کو علم عائد۔ یہ ہے ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے جو تفصیلات میں جایا جائے۔ ہمارا یہ پانچواں امام آپ کی ولادت باسعادت 1 رجب المرجب سن 57 ہجری میں ہوئی۔ کربلا کے واقعے میں آپ شریک تھے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ سن 57 ہجری میں پیدا ہوئے، اپنے پدر بزرگوار علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ، اپنے جد نامدار امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے سفر کر کے مکے آئے۔ مکے سے آپ کربلا گئے، کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 11 محرم کو اسیر اہل حرم کے ساتھ آپ بھی اسیر ہوئے۔ کربلا سے کوفے، اور کوفے دربار ابن زیاد، اور اس کے بعد کوفے سے شام تک کا سفر آپ نے بھی اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کیا، اپنے بابا کے ساتھ کیا۔ زندان شام میں بھی آپ رہے،
اور اس کے بعد پھر آپ مدینے واپس آئے۔ یہ سلسلہ امام کا اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہا، علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام۔ 25 محرم سن 95 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اس وقت تقریباً آپ کی 38 سال کی عمر تھی، اور اس کے بعد آپ کا آغاز امامت سن 95 ہجری سے ہمارے پانچویں امام نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھال لیا، اور سن 57 ہجری تک تقریباً یہ 19 سال 57 سن 114 ہجری تک، سن 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے۔ آپ نے علوم کے دریا بہا دیے، اور ایک دن ہشام ابن عبد الملک شام سے مدینے آیا۔ مدینے جب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر محمد ابن علی فرزند رسول تشریف فرما ہے، چاروں طرف سے ان کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ کچھ درس دے رہے ہیں۔ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ جب امام کا درس تمام ہوا تو پوچھتا ہے، قریب آتا ہے، فرزند رسول یہ آپ کیا پڑھا رہے تھے؟ امام نے فرمایا جغرافیہ، ایسٹرونامی، علم حیات۔ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مدینے سے شام واپس چلا گیا۔ اس نے امام علیہ السلام کو شام میں طلب کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ امام کی امامت کا آخری دور ہے۔ ساتھ میں امام جعفر الصادق علیہ السلام بھی تھے، جو اپنے بابا کے ہمراہ مدینے سے شام گئے۔ امام جب شام پہنچے ہیں تو بادشاہ نے آپ کو فوراً طلب نہیں کیا، انتظار کرایا۔ لیکن جب آپ دربار پہنچے تو بادشاہ تیر اندازی میں مصروف تھا۔ امام سے کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ بھی تیر اندازی کرے۔ امام نے کہا مجھے معاف رکھ، میری عمر اب زیادہ ہو چکی ہے۔ کہا کہ نہیں، اصرار اس نے کیا۔ امام نے کمان لی، تیر لیا، تیر کو نشانے پر لگایا، جا کر نشانے پر پیوست ہوا۔ پھر دوسرا تیر لیا، پہلے تیر کے پشت میں پیوست ہوا۔ تیسرا تیر لیا، دوسرے تیر کے پشت میں، یہاں تک کہ امام نے یکے بعد دیگرے 7 تیر چلائے، اور ہر تیر ایک تیر کے پشت میں جا کر پیوست ہو جاتا تھا۔ یہ ہے شان امامت۔ تیر اندازی کر کے بتا دیا کہ دیکھو، ہم ہی نہیں، میرے ساتھ یہ میرا بیٹا بھی تیر اندازی میں یہ مہارت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر امام کو رخصت کیا، لیکن امام وہاں سے چلے، حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ بازاریں بند کر دی جائے، کھانے پینے کا انتظام کچھ نہیں۔ امام کے ساتھ گویا سختی برتی گئی۔ امام ایک پہاڑی پر آئے، خطبہ دیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے واپس چلے، دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ لوگ چڑھ رہے ہیں، مجمع جمع ہو رہا ہے، جمع غفیر۔ امام نے دریافت کیا کہ بھائی یہ مجمع کیوں جمع ہو رہا ہے؟ کہا کہ آج یہاں پر ایک راہب رہتا ہے، شومیہ اس کا ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں رہتا ہے۔ وہ سال بھر میں ایک مرتبہ وہ اپنے سومیے سے نکلتا ہے، یہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے علمی سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے۔ اب یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بابا بھی سر سے چادر اوڑھ کر پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور جا کر اسی مجمع میں ہم اور میرے بابا دونوں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مسند بچھائی گئی، لوگ اس بوڑھے ضعیف العمر راہب کو، عیسائی کو لے کر نکلے،
اور لا کر مسند پر بیٹھا دیا، پلکیں اس کی اتنی زیادہ نیچے تھیں کہ اس کو اٹھا کر باندھا۔ اس نے مجمع پر نگاہ ڈالی، اس کی نگاہ جا کر امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے پر رکی، پوچھنے لگا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ انہیں امت مرحومہ پیغمبر کی امت کو کہا جاتا تھا، کیونکہ پیغمبر رحمت للعالمین تھے اور آپ کی امت پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اس لیے اس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ کہا کہ آپ علماء میں سے یا جہلا میں سے؟ تو آپ نے کہا کہ میں جہلا میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ آپ نے کہا کہ پوچھو جو پوچھنا ہو۔ اس نے مختلف سوال کرنا شروع کیے۔ کہا کہ یہ بتائیے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں پھل ہوں گے، توڑیں گے لوگ کھائیں گے، اس پر پھل میں کمی نہیں آئے گی، کوئی ایسی مثال دنیا میں دے؟ تو آپ نے کہا کہ چراغ کی مثال ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور پہلے چراغ میں کوئی کمی روشنی میں نہیں آتی۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں لوگ رہیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، لیکن ان کو پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی، کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں، وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اسے اللہ غذا کا اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، غذا اس تک پہنچتی رہتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں نہ اسے پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے نہ پیخانے کی۔ پھر پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتائیے وہ سات کون سی ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سات صبح فجر سے پہلے صبح صادق ہے، جس وقت درد مندوں کے درد میں کمی ہوتی ہے، جنہیں رات بھر نیند نہیں آئے ان کو نیند آ جاتی ہے، بیماروں کو شفا ہوتی ہے، فاقہ ہوتا ہے۔ یہ رات کا شمار نہ دن، یہ وقت کا شمار نہ رات میں نہ دن میں ہے، بلکہ جنتوں کی سات میں سے ایک سات ہے۔ امام نے جب یہ مسلسل ایک کے بعد دوسرا جواب دیا، اب یہ کہتا ہے اب میں پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں نے کہا تھا میں جہلا میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ اچھا اب میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب آپ پاس نہیں ہوگا۔ کہا کہ کر، وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے وہ دو بھائی کون سے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن، اور ایک ہی ساتھ مرے؟ ایک کی عمر 50 سال کی تھی، ایک کی عمر 150 سال کی۔ کہا کہ اب یہ میں آپ سے ایسا سوال کر رہا ہوں کہ جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہاں عیسائی اور کہاں مسلمانوں کے امام، آخری نبی کے جانشین، جن کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہو، جس میں لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، اور جو خود باقر العلوم ہے، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا، وہ بھلا اس سے ایک راہب، ایک عیسائی عالم مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہا کہ سن، وہ دو بھائی عزیز اور عزیر تھے۔ جب عزیز و عزیر کی عمر 30 سال کی ہوئی تو عزیز ایک راستے سے جا رہے تھے، وہاں پہ کچھ مردے پڑے ہوئے تھے، ہڈیاں پڑی دکھائی نہیں، وہ کیسے زندہ کرتا ہے، ان کے اوپر بھی موت غالب آ گئی اور یہ وہیں پر پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد یہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے گھر آئے تو ان کا بھائی 120 سال کا ہو چکا تھا، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ باقی زمانہ گزارا۔ دونوں کی انتقال ایک ساتھ ہوا تو 150 سال کی عمر ان کی تھی اور 50 سال کی عمر ان کی تھی۔ جب یہ جواب سنا تو تمام عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، جب تک یہ یہاں موجود ہیں کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، جسے کوئی سوال کرنا ہو وہ ان سے سوال کرے۔ عزیزو، آپ نے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ عیسائی راہب ہیں اور یہ امام ہیں مسلمانوں کے، یہ جانشین ہیں، امام جانشین ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں، جن کا نام نامی محمد ہے، لقب باقر ہے،
چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والے۔ اب آئیے ذرا قرآن سے پوچھئے کہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے جو اہل ذکر اگر تم نہیں جانتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن عیسائی راہب نے بتا دیا کہ دیکھو ہم اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے، یہ امام محمد باقر اور یہ ائمہ اور یہ رسول کے جانشین ہیں جو اولی الامر کا بھی مصداق ہے اور اہل ذکر کا بھی مصداق ہے۔ بس عزیزو، آج یوم شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو اور ان کے فرزند ارجمند امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ مولا آج آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھا، آپ یتیم ہو گئے، آپ پرسہ قبول کیجئے اور آپ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے طفیل اور آپ کے پدر بزرگوار کے طفیل سے دعا کر رہے ہیں خدا عالم ہم لوگوں کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجر